اردو ٹی وی 22 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں دکھایا تھا کس طریقے سے مسٹر پریانتھا کمارا کے ساتھ ظلم ہوا سیالکوٹ پاکستان میں۔ ان کو بچانے کے لیے ملک عدنان صاحب تھے، تو ان کے لیے تمغہ شجاعت کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے کوشش کی ان کی جان بچانے کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ سرخرو ہیں، تو آپ اس کلپ میں دیکھیے کس طریقے سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ان خون خوار وحشیوں کے سامنے کہ ان کی جان بخش دیں، قانونی طریقہ اختیار کریں گے اگر انہوں نے گستاخی کی ہے۔ لیکن یہ جو وحشی اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں ملک عدنان صاحب کہ یہ لوگ باز آ جائیں، لیکن اکیلا بندہ اتنے زیادہ مجمع میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی غیبی مدد ہو تو ہو، لیکن انہوں نے محب وطن پاکستانی ہوئے، اس کا انہوں نے ثبوت دیا اور کوشش بڑی کی انہوں نے کہ شاید ان کو بچا پائیں، لیکن ان ظالموں نے ان پر بھی تشدد کیا، ملک عدنان پر۔ کیا ہو گیا ہے ہم پاکستانیوں کو؟ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ کچھ نام نہاد دین کے ٹھیکیدار جعلی عالموں کے پیچھے لگ کر ہم نے پوری دنیا میں اپنا تماشا بنا لیا ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ اب ہم دیکھیں گے ملک عدنان کا انٹرویو اور وہ بتائیں گے کیا کچھ ہوا تھا، مکمل تفصیل وہ ہمیں بتائیں گے۔ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان کا انٹرویو۔ اور سینکڑوں جو فیکٹری کے ورکرز سے انہوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ کیسے بھی بہادر نوجوان جو کہ یہاں پہ بطور مینیجر فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وہ اس کے لیے ڈھال بن گئے، اس کے آگے اس کے جسم کے اوپر دیکھ کے خود بھی تشدد کا نشانہ بنتے رہے اور وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے رہے کہ اس کو خدا کے لیے اس کی جان بخشی کر دے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ میرے ساتھ اس وقت ملک عدنان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی ملک صاحب بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے اتنا بہادری کا مظاہرہ کیا اور آپ نے جو غیر ملکی جو ایک یہاں کا مینیجر تھا، ساتھی مینیجر کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی، اس کے بارے میں بتائیے گا، آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کوشش کی تھی اپنے کلیگ کو بچانے کے لیے، انسانیت بچانے کے لیے۔ وہ ہمارے ساتھ پچھلے 7 سال سے کام کر رہا تھا، تو جب یہ میٹنگ کے دوران بیٹھے ہوئے کال آئی کہ کچھ لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، نیچے کوئی حال ایشو ہے، تو میں پھر اس لوگوں کے سامنے ایک دیوار بن گیا کہ کم از کم اس کی جان بچائی جا سکے۔ وہ دوسرے ملک سے آیا ہوا ہے اور دوسرے ملکوں میں ہمارا امیج بہتر نہیں جائے گا اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ملک کے امیج کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کی سالمیت کو بچانے کے لیے میں نے یہ ایفرٹ کی کہ کم از کم اس کی جان بچائے۔ جی ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ اس کے بالکل اوپر لیٹے ہوئے تھے، ہجوم جس طریقے سے ان کے اوپر تشدد کر رہا تھا، ساتھ ساتھ آپ بھی اسی تشدد کا نشانہ بن رہے تھے، آپ کے لیے لمحہ بھر کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے؟ میں نے یہ سارا کچھ انسانیت کے لیے کیا، اپنے ملک کے لیے کیا اور جان کی پرواہ کیے بغیر کیا کہ ہمارے ملک پاکستان کا امیج باہر نہ خراب ہو۔ ہمارے ملک پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اپنے ملک پاکستان سے۔ جی یہ ملک صاحب بتائیے گا کہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آپ کی بہادری اور شجاعت کے سلے کے طور پر آپ کو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مسٹر پرائم منسٹر نے بہت اچھے طریقے سے میری جو یہ خدمات ہے اس کو سراہا ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جی جیسا کہ ملک عدنان ہمیں آپ کی بہادری پر فخر ہے، آپ نے بڑی کوشش کی ان کو بچا سکیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، لیکن ان کے نصیب میں ہی نہیں تھا بچنا۔ اب آپ دیکھیے گا وہ جاہل عالم جس نے اشتعال انگیز تقریر کی، یہ ہے وہ اشتعال انگیز تقریر کرنے والا شر پسند جھوٹا عالم عدنان افتخار عرف بلی، اور یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ اس کو پکڑ لیا گیا ہے اور یہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے۔ یہی وہ انسان ہے، بلکہ انسان نما حیوان، جس نے وہ شر انگیز تقریر کی تھی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے یہ انسان،
بلکہ حیوان۔ ایسے ہی 2 نمبر جتنے بھی عالم ہیں انہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہے، برین واش کر رہے ہیں ہماری نئی نسل کا، کہ بس لبیک کا نعرہ لگا دو اور قتل کر دو بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ اللہ ہی حافظ ہے۔ حکومت وقت سے یہی درخواست ہے کہ سب سے پہلے اسے پھانسی پر لٹکائیں، اس کو عبرتناک سزا دیں تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے، اور اس جیسے اور جتنے بھی جھوٹے عالم ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے۔ اس شرپسند جھوٹے عالم کے بارے میں آپ کو اگلے ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا تھا کہ کیا ہو گیا ہے ہمارے پیارے پاکستان کو۔ شہر اقبال کو نہ جانے کن حیوانوں کی نظر لگ گئی، وہاں پر کن نحوستوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ یا اللہ ہم پر رحم کر، آمین۔ اردو ٹی وی 22 کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو پسند ضرور کیجیے گا، اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نئی معلومات ملتی رہیں۔ شکریہ۔